اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سامعین کرام، فکر مغرب کے حوالے سے ہم نے یہ سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں اس سے پہلے ہم کچھ چند ایک ابتدائی مباحث ہم نے کی، اس کے بعد پھر جو ہے فکر مغرب کے اسباب وہ ڈسکس کیے۔ آج ہم براہ راست جو فکر مغرب ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فکر مغرب کے حوالے سے سب سے پہلے جس فکر کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکولرزم۔ واضح رہے کہ مغرب جو ہے در حقیقت وہ کئی افکار کا مجموعہ ہے، اس میں مختلف قسم کی فکریں ہیں، ریشنلزم ہے، نیشنلزم ہے، سیکولرزم ہے اور اسی طرح کمیونزم ہے۔ یہ سارے مغربی تھاٹس ہیں، ویسٹرن تھاٹس ہیں، مغربی افکار ہیں۔ چنانچہ آج ہم سیکولرزم کے حوالے سے بات کریں گے۔ سیکولرزم کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ سیکولرزم کا اگر ہم ایک سادہ سے الفاظ میں اگر اس کا مفہوم ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم کے ممکنہ طور پر دو مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ مذہب کو عملی اور اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا جائے۔ سیکولرزم کا ایک مفہوم یہ ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ انسان کی اجتماعی زندگی سے بے دخل ہو جائے، مطلب انڈیویجول لائف جو ہے بس وہیں تک محدود ہو کے رہ جائے، جس میں عقیدہ ہے، عبادات ہیں، رسومات ہیں، بس یہیں تک محدود ہوں۔ عقائد ہیں مثلا فار ایگزامپل، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اللہ کو ماننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مانے۔ مذہب جو ہے وہ انسان کا ایک پرسنل میٹر ہو، نجی معاملہ ہو، وہ ایک پبلک لائف میں، ایک اجتماعی زندگی میں مذہب نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ عقیدہ جو بھی کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے، عبادت جس طریقے سے کوئی کرنا چاہتا ہے کرے، خاندانی جو رسمیں ہیں، فیملی جو ایک رسمیں ہوتی ہیں خوشی غمی کے موقع پر، وہ جس طریقے کے ساتھ کوئی ادا کرنا چاہتا ہے کرے، اسٹیٹ ان میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ سیکولرزم کا ایک مفہوم ہے، یعنی سپریشن بٹوین اسٹیٹ اینڈ ریلیجن۔ جو مذہب ہے وہ الگ ہو جائے اسٹیٹ سے، اور جو انڈیویجول لائف ہے، جو انفرادی زندگی ہے، مذہب وہیں تک محدود ہو جائے۔ سیکولرزم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مذہب کو مکمل طور پر زندگی سے نکال دیا جائے۔ اگرچہ سیکولرزم کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کے مطابق عام طور پر تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیکولرزم کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سیکولرزم ایک الگ تھاٹ ہے، مذہب ایک الگ تھاٹ ہے۔ نہیں، سیکولرزم کی جو اٹھان ہے، جو اس کی پروان ہے، اگر ہم کہیں کہ وہ اینٹی ریلیجن ہے تو یہ بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوگی، بلکہ بالکل حقیقت کے مطابق ہوگی۔ یہ مذہب کے خلاف اٹھنے والا ایک سوچ ہے، فکر ہے۔ تو دونوں اعتبار سے ہم دیکھیں تو یا تو ایک جو اس کا ورژن ہے، یہ سیکولر جو سوچ ہے، جو تھنکنگ ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مذہب کو صرف انفرادی زندگی تک محدود کر دیا جائے۔ یہ کیپٹلزم کا جو ہے رخ ہے، سرمایہ دارانہ نظام جو سیکولرزم کا کانسیپٹ دیتا ہے، جو سیکولرزم کو پیش کرتا ہے، وہ یہ دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونزم ہے۔ کمیونزم کہتا ہے کہ اصل الہاد ہے انسان کی زندگی میں وہ ہونا چاہیے، کوئی گاڈ نہیں ہے، دیر از نو گاڈ، کوئی یہاں ہمیں ایک گاڈ نام کی کوئی ایک ہستی، ایک وجود ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ملحدانہ ایک فکر ہے جو کمیونزم کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو سیکولرزم کے دو مفاہیم ہیں جو ویسٹ کی طرف سے انٹروڈیوس کروائے گئے۔ سیکولرزم کا یورپ میں آغاز کیسے ہوا؟ واضح بات ہے، سیکولرزم جو یورپ میں اس کا شروع ہوا، جو یہ بات کی جا رہی ہے، تو سیکولرزم ہماری جو ایشیا میں یا پھر مسلم کنٹریز میں پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، مسلم کنٹریز میں تو یہ تھوپا جا رہا ہے،
یہ اوپر سے مسلط کیا جا رہا ہے سیکولرزم، جو بھی ویسٹرن تھاٹس ہیں، نیشنلزم ہو، ریشنلزم ہو، سیکولرزم ہو، جتنے بھی تھاٹس ہیں مغربی، وہ مسلمانوں کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر سے یہ پرابلم نہیں تھی، آرٹیفیشلی ایک جو لائف ہے جو بنائی جا رہی ہے۔ یورپ کی جو سچویشن تھی وہ نیچرل تھی، وہاں کے جو انوائرمنٹ ہے، جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے واضح کر چکا، ہمارے یہاں ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن خواہ مخواہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنے کی گزشتہ 2 صدیوں 3 صدیوں سے کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ابھی تک زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی، ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہے، اس کے سامنے ایک ریزسٹنس پاور ہے، قوت مزاحمت ہے سیکولر سوچ کے سامنے۔ یہاں حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اب دیکھیے ذرا اندازہ کیجیے سیکولرزم کا آغاز یورپ میں کیسے ہوا۔ اگر ہم اس کے جو پوری اس کی بنیادوں میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روم کے اندر ہی جو ہے، جب یورپ کے اوپر رومن امپائر قائم تھا یورپ میں، تو اس وقت سے ہی سیکولرزم کا آغاز ہو گیا تھا۔ قسطنطین بادشاہ جو تھا، اس نے جب مسیحیت قبول کی تھی تو اس نے یہ طے کیا تھا کہ جو پبلک لائف ہے وہ رومن لا کے مطابق اس کا فیصلے کیے جائیں گے، لیکن جو پرسنل لائف ہے اس میں ہر انسان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، انکلوڈنگ کرسچینٹی۔ ایک تو یہ اگر دیکھا جائے، ہم اولڈ ہسٹری میں دیکھا جائے تو جو سیکولرزم ہے یہ آج سے کوئی 100 200 300 سال پہلے کی آغاز نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا روم کی جو ہے دنیا، جہاں رومن امپائر کا جو ایج ہے، جو دور ہے، اس وقت سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دین مسیح ہے، کرسچینٹی ہے، یورپ میں وہی تھا، تو اسی کے ریاکشن میں، اسی کے اینٹی سیکولرزم کی سوچ پروان چڑھی ہے۔ تو عیسائیت جو ہے یہ خود ایک ایسی تعلیمات کا مجموعہ ہے کہ جو سیکولرزم کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ مثلا عیسائیت کو ہم دیکھتے ہیں، اگر پیوریفائی اپنی شیپ میں ہو، اگر صحیح اپنی خالص شکل میں بھی ہو جائے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے عیسائیت جو ہے وہ صرف اخلاقیات تک محدود ہے۔ اس میں اجتماعی زندگی کے بارے میں، اس میں سیاست کے کیا اصول ہیں، معاشرت کے کیا اصول ہیں، اس بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ تو عیسائیت جو ہے، مسیح مذہب جو ہے، وہ خود اخلاقیات تک محدود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر عیسائیت ایک تو خود اخلاقیات تک محدود تھا، دوسرا اس کے اندر چینجنگز بہت زیادہ ہوئی ہیں، تحریفات ہوئی ہیں، بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اس کی جو اوریجنل شیپ تھی وہ تو ویسے ہی گم ہو گئی ہے۔ چنانچہ جو ایک چینجڈ ایک ریلیجن تھا جو یورپ کے سامنے آیا عیسائیت کے نام سے، جس میں وہ سارا کلیسا کا نظام تھا، جس کے اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں رہبانیت تھی، بہت زیادہ تقدیر پرستی تھی، کہا جاتا تھا جیسے بھی حالات ہیں بس برداشت کرو، ان کو چینج کرنے کی کوئی کوشش نہ کرو۔ رہبانیت تھی، یعنی کہ جو تمدن ہے، جو سویلائزیشن ہے، اس سے بھاگ جاؤ، انسانوں کے ساتھ مل جل کے نہیں رہنا، جنگلوں میں غاروں میں نکل جاؤ۔ تو اس مذہب کی جو شکل تھی، جو شیپ تھی، وہی چینج ہو چکی تھی۔ ایک پھر بڑا اہم ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں، یعنی کہ جیسے ہم کہہ لیں کہ آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، کہ جب نشست ثانیہ ہو رہی تھی یورپ میں، تو تب ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑی ترقی کر رہے تھے، ترقی کیے ہوئے تھے، تو مسلمانوں کا بھی اثر پڑتا تھا یورپ کے اوپر۔ تو لوگ جب مسلمانوں سے تجارت کی شکل میں، صقلیہ میں، اسپین میں، یا صلیبی جنگوں کی شکل میں مسلمانوں سے جب ملتے تھے، تو ان کو ایک شعور آتا تھا، وہ دیکھتے تھے یہ تو یہاں تو ایک نئی دنیا ہے، نیو ورلڈ ہے، یہاں تو بالکل ہم دوسری ہی دنیا دیکھتے ہیں جو یورپ میں نہیں ہے۔ تو اس دوسری طرف یہ بھی ہے، جیسا کہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ میرا لیکچر ضرور آپ سنیے گا، جس میں یہ جو مغربی افکار ہیں، ان کے جو اسباب ڈسکس کیے گئے ہیں، اس میں کلیسا کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو وہ ضرور سنیے گا۔ تو مذہبی جمود تھا، پھر اس کے علاوہ نشست ثانیہ اس وقت بڑا زور تھا، احیاء علوم، یعنی جو سارے علوم ہیں ان کی بیس پہلے ریلیجن تھا، مذہب تھا، اب اسے چینج کر کے
اس کی جگہ عقل کو ریشنل بیس پہ اسے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جسے نشأت ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں سیکولرزم کے، جو یورپ میں اس کی شروعات کیسی ہوئی۔ کلیسا، مذہب عیسوی جو تھا، مذہب مسیحی جو تھا، کرسچینٹی تھی، وہ خود اخلاقیات تک محدود تھی، اس کے اندر چینجنگز بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تو ان حالات کی وجہ سے یورپ میں سیکولرزم کا آغاز ہوا۔ سیکولرزم کا مفہوم کیا ہے، اس کے دو مفاہیم میں نے آپ کے سامنے واضح کیے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کا جب یورپ میں آغاز ہوا ہے تو اس وقت جو اس کے اسباب ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ اب سیکولرزم نے جو اثرات چھوڑے یورپ کی لائف کے اوپر، جو گزشتہ 300-400 سال کے اندر، اسپیشلی 2 صدیوں کے اندر، جو جیکب ہولک تھا وہ ایک کرسچن تھا، اس نے سیکولرزم کا لفظ باقاعدہ طور پر اور سیکولر جو تھاٹ ہے اسے بڑا آرگنائزڈ کر کے اس نے پیش کیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سیکولرزم کے اثرات کیا پڑے ہیں یورپ کے اندر۔ مختلف حوالے سے ہم اس کے ڈسکس کر سکتے ہیں، مثلا سیاسی اثرات، معاشی اثرات، معاشرتی اثرات اور پھر سائنسی اثرات۔ یہ 4-5 ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی پوری زندگی کو متاثر کیا سیکولرزم نے۔ سب سے پہلے ہم سیاسی اثرات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یورپ پر جو سیکولرزم نے سیاسی اثرات چھوڑے ہیں یا سیاسی اثرات مرتب کیے ہیں، تو اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو ریلیجن سے آزاد کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ سیاست میں کوئی دین نہیں ہوگا، مذہب نہیں ہوگا، اور مذہب میں کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ سپریشن بٹوین ریلیجن اینڈ اسٹیٹ آپ کہہ لیں یا پالیٹکس۔ تو یہ جو ہے کانسیپٹ جو ہے پیش کیا گیا۔ یہ کانسیپٹ کس نے باقاعدہ طور پر پیش کیا؟ میکیاولی جو ان کا مفکر ہے، فلاسفر ہے جو گزرا ہے یورپ کا، اس کی طرف سے یہ تصور پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے یورپ میں کلیسا تھا جس کی سب سے بڑی بادشاہ تھی۔ کلیسا میں یہ تو ویسے اس کی تعلیمات میں شامل تھا کہ کلیسا جو ہوگا وہ بذات ہی خود جو ہے وہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، رہبانیت اختیار کرے گا۔ تعلیمات تو ایسی تھی، لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ تھا کہ کلیسا جو ہر چیز کا مالک بنا بیٹھا تھا، سیاست بھی اس کی تھی، حتیٰ کہ سیاسی اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ جو بھی بادشاہ وقت ہوتا کسی بھی ملک کا، کسی بھی علاقے کا، مثلا جرمنی کا ہے، برطانیہ کا ہے، کسی بھی علاقے کا کوئی بھی بادشاہ ہوتا تو وہ پوپ کی پرمیشن کے بغیر وہ کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی جو بادشاہت کی کرسی ہے اس پہ بھی بیٹھنا ہے، یعنی اس کا انتخاب ہونا ہے تو پوپ نے جس کی طرف سائن دینا ہے، جس کا اشارہ کرنا ہے، اس سے نہیں ہی منتخب ہونا ہے۔ اس قدر کلیسا کا اثر و رسوخ تھا جو ہے یورپ کے اندر سیاسی حوالے سے۔ کلیسا کی جو تھیری تھی اس کے لیے وہ یہ تھی کہ کلیسا کی طرف سے یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ دنیا کے اوپر جو بادشاہت ہے یہ کلیسا کی ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ خدا کی حکومت ہے، الہی حکومت ہے۔ چنانچہ اس کے ریئیکشن میں یورپ کے اندر بادشاہوں کی طرف سے ایک تھیری پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ذل الہی ہیں، ہمارے اوپر بھی خدا کا سایہ ہے، ہم اپنی حکومت چلائیں گے۔ تو یہ بالکل جو ابتدائی سٹیج کی جو ہم کہہ دیں بغاوت تھی۔ اس کے بعد جو پھر میکیاولی نے جب اپنا نظریہ پیش کیا، اس نے اپنی دی پرنس یعنی بادشاہ کے نام سے جو ایک اس نے کتاب لکھی، اس کا بادشاہ کے نام سے ترجمہ ہوا ہے، تو اس نے اس میں ایک تھیری دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اصل چیز مقصد ہے، اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ کوئی بھی اختیار کرو، تمہارا اپنا مفاد پورا ہونا چاہیے، تمہیں اقتدار ملنا چاہیے، اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یا اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے تم کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی وسیلہ، جائز ناجائز وغیرہ کچھ یہ ویسے فضول ہے، ہر ممکنہ طریقے کے ساتھ اقتدار پر قابض ہو جاؤ۔ یہ اس نے ایک بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس نے ایک یہ نظریہ پیش کیا اس نے میکیاولی نے۔ تو چنانچہ یہ یورپین جو کرسچینٹی تھی، اس جو یورپین انوائرمنٹ تھا، تو وہاں سیکولرزم نے سیاسی سطح پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 طرح کے اثرات چھوڑے۔ ایک تو یہ کہ پالیٹکس میں یا پھر اسٹیٹ میں جو ہے ریلیجن
وہ انٹرفیرنس نہیں کرے گا، وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ سیاست میں دین نہیں ہے، دین میں مذہب میں سیاست نہیں ہے۔ یہ ایک تو سیکولرزم نے یہ اثر چھوڑا۔ دوسرا یہ کہ مقصد اصل پیش نظر ہونا چاہیے، اس کے لیے ذریعہ اور راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سیکولرزم کے سیاسی اثرات تھے۔ سیکولرزم کے اگر ہم معاشی اثرات کے حوالے سے جائزہ لیں تو یہ بھی بڑے خطرناک اثرات ہیں جو یورپین لائف کے اوپر اور یورپین انسان کے اوپر سیکولرزم نے چھوڑے ہیں۔ مثلا اس میں بھی اصل یہی اصول کو اپنایا گیا کہ اصل مقصد ہے، اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ کوئی بھی وسیلہ آپ اپنا سکتے ہو۔ اصل کیا ہے کہ دولت کے انبار ہونے چاہیے، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، جائز نجائز حلال حرام اونچ نیچ وغیرہ یہ مذہب کو نہیں آنا چاہیے۔ تو معیشت میں سے بھی مذہب کو نکال دو، معاشی جو معاملات ہیں، آپ کے جو معاشی معاملات ہیں ان کے اندر مذہب مداخلت نہ کرے۔ چنانچہ کیپٹلزم کے نام سے ایک جو سسٹم ہے، معاشی نظام ہے، وہ متعارف کروایا گیا۔ اس کے اگر ہم بنیادی اصول دیکھیں تو 4 اصول بنتے ہیں سرمایہ داری کے۔ مثلا سود ہے، کیپٹلزم میں سرمایہ داری نظام میں سود کی بڑی ترویج کی گئی، سود کی بیس پہ چلتا ہے، سود اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے اسی نظام کی، سود کی بیس پہ چلتا ہے۔ دوسرا اصول ہم دیکھیں تو اجرتوں میں کمی ہے کہ مزدور کا لیبر کا جتنا حق بنتا ہے اتنا نہیں دیا جاتا، اس سے کم کیا جاتا ہے اور سرمایہ دار جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ تیسرا اصول اس میں دیکھیں تو ہم تحسینیات کو ضروریات کا درجہ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضروریات، حاجیات، تحسینیات۔ اگر ہم ان شارٹ کہیں تو 2 طرح کی کہہ لیں آپ، تو ایک ضروریات ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہے، بلکہ جی سکتے ہی نہیں، کھانا انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک تحسینیات ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی بیسک نیڈ نہیں ہوتی، وہ اس کے بغیر لائف جو ہے وہ گزر سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ مثلا میک اپ ہے، فیشن ہے، یہ انسان کی تحسینیات میں سے ہے۔ تو کیپٹلزم جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ ضروریات کی بجائے تحسینیات پہ زیادہ فوکس کرتا ہے۔ گھر میں کھانا آئے یا نہ آئے، ٹی وی آنا چاہیے، تو جو ہے کھانے کو ملے یا نہ ملے میک اپ ہونا چاہیے۔ تو یہ تحسینیات کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتا ہے یہ نظام کیپٹلزم کا۔ اسی طرح اس کا چوتھا اصول ہے ذخیرہ اندوزی، جس کو عربک میں احتکار کہتے ہیں۔ تو ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ اس نظام کا ایک بڑا بیسک رول ہے، اس کا ایک اصول ہے۔ چنانچہ یہ سیکولرزم کے معاشی اثرات ہیں، اس نے جو ایک مذہب سے آزاد معاشی نظام تشکیل دلایا یا کیا سیکولرزم نے، اس کے 4 اصول جو ہیں وہ مذہب کے مخالف جا رہے ہیں۔ سود ہے، اجرتوں میں کمی ہے، تحسینیات ہیں اور تحسینیات کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے، اور ذخیرہ اندوزی ہے۔ سیکولرزم کے معاشرتی اثرات ہم یورپ میں کیا دیکھتے ہیں، یہ بھی بڑے خطرناک ہیں۔ سیکولرزم نے معاشرتی طور پر جو اثرات یورپ میں مرتب کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ اقدار و روایات اور اخلاقیات کا خاتمہ کرتا ہے۔ اقدار کا خاتمہ کر دیا، اقدار نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے، سیکولرزم نے۔ معاشرے کے اندر یہ بڑوں کا احترام، یہ چھوٹوں کا احترام، یہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ والدین، پیرنٹس اور وغیرہ۔ حیا ایک بہت بڑی ویلیو ہے، اسلامک سوسائٹی کی بیسک ویلیو ہوتی ہے۔ اگر ہم اسلامک اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ دیکھیں تو جو معاشرہ ہے، جو انسان کی سوشل لائف ہے، اس میں حیا کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ سیکولرزم نے سوشل سطح پر، معاشرتی سطح پر حیا کا خاتمہ کر دیا کہ کہنے لگا یہ دقیانوسانہ سوچ ہے، پرانے زمانے کی سوچ ہے۔ تو اقدار کا خاتمہ کر دیا سیکولرزم نے، جبکہ مذہب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم سیکولرزم کو دیکھیں تو اس نے مزید جو اثر چھوڑا ہے وہ سائنسی اثرات ہیں جو سیکولرزم نے یورپین لائف پہ مرتب کیے ہیں۔ مثلا اس سے پہلے جو ہے سائنس تو اتنی پہلے تو یورپ میں اس نے ترقی نہیں کی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ترقی کرنے لگی تو مذہب جو تھا وہ روکنے لگا سائنسی ترقی کو۔ لیکن وہ مذہب در حقیقت، جیسا کہ میں نے بار بار پہلے بھی عرض کیا، وہ مذہب جو کرسچینٹی تھی، جو عیسائیت تھی، وہ اپنی اوریجنل شیپ میں تھی نہیں، اس کے اندر بڑی چینجنگ ہو چکی تھی، بڑی اس کی شکل بدل چکی ہوئی تھی۔ اب وہ جو مذہب ہے
جو اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھا، جو در حقیقت گریک فلسفی تھی، سینٹ پولس جو ہے اس کی بڑی چیزیں اس کے اندر اس نے داخل کی ہوئی تھی، وہ اپنی اوریجنل شیپ میں تھی نہیں، وہ کرسچینٹی جو تھی وہ سائنس کے مخالف جا رہی تھی۔ چنانچہ جو سائنسی تحقیقات سامنے آ رہی تھیں، سائنسدان بڑے شد و مد کے ساتھ دریافتیں ایجادات سامنے لے کر آ رہے تھے، تو اہل مذہب کی طرف سے اس کی مخالفت کی جاتی تھی، جبکہ جو ہے یہاں سے ایک کانسیپٹ بنا، جب مذہب کی طرف سے تشدد برتا گیا سائنسدانوں کے اوپر اور سائنس کی مخالفت کی گئی، تو یہاں سے ایک تصور یہ سامنے آیا کہ سائنس جو ہے وہ مذہب سے مخالف ہے، متضاد ہے، اینٹی ریلیجن ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی اس وقت ڈارک ایجز میں، اس عمل رد عمل ایکشن ری ایکشن کے اندر یہ جو موقف بن گیا، ابھی تک اس کے اثرات ہیں اور یہ ختم نہیں ہونے پا رہا۔ حالانکہ جو ریلیجن ہے اپنی اوریجنل شیپ میں ہو، اس کے اور سائنس کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہوتا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ سائنس کی جو فیلڈ ہے وہ اور ہے، جو ریلیجن ہے اس کی فیلڈ اور ہے، ان کا آپس میں کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ٹکرا دیا گیا، ان کے درمیان تصادم پیدا کر دیا گیا۔ وہ عمل رد عمل اور ان کے ایکشن ری ایکشن دیکھ کے، یہ چیزیں دیکھ کے، اس وجہ سے رد عمل کی ایک موقف سامنے آ گیا۔ بلکہ کہا گیا کہ اگر آپ نے مذہب کی بات کرنی ہے تو سائنس کی بات چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے سائنس کی بات کرنی ہے تو مذہب کی بات چھوڑ دیں۔ یہ ایک موقف تشکیل پا گیا۔ سائنسی طور پر سیکولرزم نے یہ پھر انٹروڈیوس کروایا یہ بات کہ مذہب اور سائنس آپس میں ٹکراتے ہیں، متضاد ہیں۔ اسی طرح یہ کہا گیا، بلکہ اسی سائنس کو پھر سائنس جب ایک پاورفل ایک نالج بن گیا، ایک بڑا طاقتور علم بن کے سامنے آیا، اس نے انسانیت کو بڑا متاثر کیا، لوگ بڑے متوجہ ہوئے، تو وہاں سے پھر یہ ایک بات سامنے آئی کہ سائنس جو ہے اس کو اخلاقیات کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ اخلاقیات کا خاتمہ کیا گیا سائنس کے ذریعے۔ چنانچہ یہ جو سائنس ہے اس نے اقدار، روایات، اخلاقیات، ان سب کا خاتمہ کیا، کہا کہ ریئل لائف میں آ جاؤ۔ سیکولرزم کے جہاں ہم نے دوسرے اثرات دیکھے، وہاں ایک اخلاقی اثرات بھی اگر ہم واضح طور پر دیکھیں، ایک تو معاشرتی اثرات کے تحت تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا، تو مثلا اس میں اخلاقی اثرات کے تحت جو اپنا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اخلاقیات کا خاتمہ کر دیا سیکولرزم نے۔ چنانچہ انسان معاشی حیوان بن گیا۔ اصل چیز معاشی مفاد، پیسہ، دولت، یہ چیزیں اصل بن گئی۔ ذرائع پر استحصال، قبضہ انسان کا یہ مطمع نظر ٹھہرا، انسان اس کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں گزشتہ صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئیں۔ وہ کس بیس پہ ہوئی ہیں؟ وہ وسائل پہ قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں نا، نو آبادیاتی ایک نظام جو تھا اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور دوسرے کو ذرائع پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو یہ سیکولرزم کے ہی اثرات تھے۔ تو اسی طرح یہ کہا گیا کہ یہ جو سیکشولی جو مسئلہ ہے، یہ سیکس وغیرہ، یہ کوئی حیا اور غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حیاتیاتی مسئلہ ہے انسان کا، بس ایک جو ہے بایولوجیکلی ایک پرابلم ہے، اس کو سولو کرنا چاہیے، اور اس میں مذہب کے نام پہ رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ تو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو یوں دیکھا گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ سیکولرزم کے جو یورپ کی لائف پہ جو اثرات پڑے، وہ اس میں سیاسی اثرات ہیں، معاشی اثرات ہیں، معاشرتی اثرات ہیں، پھر سائنسی اثرات ہیں، اور پھر اخلاقی اثرات ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سیکولرزم کا مفہوم واضح کر چکے، اس کے یورپ میں اسباب، اس کے اثرات، اب آخر میں ہم تھوڑا سا یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ سیکولرزم اور اسلام، ان کا اگر ہم کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں تو اسلام سیکولرزم کو کس جگہ پہ دیکھتا ہے۔ اسلام کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو اسلام کہتا ہے کہ سیکولرزم کی جو سپرٹ ہے، جو سیکولرزم کی جو روح ہے، وہ ہے ہی اسلام مخالف، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ بات کلیئر کہتا ہے۔ آپ بھلے سے جتنی بھی طویلیں کرتے رہیں، آپ کہتے رہیں کہ نہیں جی نہیں، سیکولرزم یہ ہے کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی دے دو، یہ وہ نہیں ہے۔ سیکولر بھائی جو پبلک لائف ہے، جو اجتماعی زندگی ہے، اس کو کیوں آزاد چھوڑا جائے؟ اسلام کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام کہتا ہے انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، میں ہر جگہ میں رہنمائی دوں گا۔ تو اسلام کے بارے میں آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے
وہ اپنا کیا نام لیتے ہیں زندگی کے بعد حصوں کے بارے میں رہنمائی دے اور بعض کے بارے میں آزاد چھوڑ دے، یہ کرسچینٹی کر سکتی ہے جس کے اندر یہ تعلیمات تھیں ہی نہیں، لیکن اسلام کے اندر تو یہ ساری تعلیمات موجود ہیں۔ تو اسلام یہاں تک دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا سیکولرزم کو، اسلام واضح طور پر کلیئرلی اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا سیکولرزم کو، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، لیکن سیکولرزم کہتا ہے کہ بس عقیدہ، عبادت، رسمیں لے لو اور سیاست، معیشت اور معاشرت کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اسلام اور سیکولرزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں تو سیکولرزم جو ہے، اگر ویسٹرن جو کنسیپٹ ہے سیکولرزم کا، یہ تو کچھ لوگ یہاں اس کی طویلیں کر کے اس کو ایکسیپٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سیکولرزم تو کہتا ہے کہ یہ پہلی جو میں نے فرق ڈیفرنس جو بتایا اسی کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ تو سیکولرزم کہتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے بنیادی فیصلے ہیں وہ ہم عقل کی بیس پہ کریں گے، انسان کی جو پبلک لائف ہے، اجتماعی زندگی، اس کے سیاسی، معاشی، عمرانی، جو معاشرتی جو اس کے فیصلے ہیں وہ ہم مذہب کی بیس پہ، وحی کی بنیاد پہ نہیں کریں گے، عقل کی بنیاد پہ کریں گے، جبکہ اسلام کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ کیسے آپ آزادی حاصل کر سکتے ہو؟ سیکولرزم میں جو انڈیویجول جو لبرٹی ہے، جو شخصی آزادی ہے، اس حوالے سے یہ جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے اس میں اتنا بڑا دیا جاتا ہے کہ اس میں حرام، حلال وغیرہ محرمات کا ارتکاب، اس میں جو ہے زنا بالرضا ہو، شراب نوشی ہو، یہ ساری محرمات ہیں۔ تو سیکولرزم کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ بس جو پبلک لائف کسی کی ڈسٹرب نہ کریں، اپنے طور پر آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، جبکہ اسلام اسے ڈینائی کرتا ہے، اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ سیکولرزم کہتا ہے کہ اگر کوئی الحاد کی تبلیغ کر رہا ہے تو کرنے دو، ہمیں کیا لگے، اسلام اس کو رونگ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، غلط ہے، الحاد کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، الحاد کو روکنا چاہیے، بلکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو اصطلاح متعارف کرواتا ہے، وہ دوسروں کو خیر کی تلقین کرنا ہے، دوسروں کو بھلائی کی طرف لانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا چلوں، سیکولرزم کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ سیکولرزم مغرب کے، ویسٹ کے مخصوص حالات کی پیداوار ہے، وہ وہیں پیدا ہوا ہے، وہ ہمارے ہاں خواہ مخواہ اسے نافذ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مثلا وہاں تھا کہ کرسچینٹی جو تھی وہ صرف جو انڈیویجول لائف ہے وہاں تک محدود تھی، اس میں صرف اخلاقیات تھیں یا چند ایک عبادات ہوں گی، اس سے بڑھ کر نہیں تھی۔ لیکن اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یہ کہتا ہے میری اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، ہر ایک کے اندر میری بات مانو، تمہاری سیاست کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے احکام کے مطابق، معیشت، معاشرت تمہاری کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے احکام کے مطابق، تمہارا عقیدہ، عبادت اور رسومات کیسے ہونی چاہیے، اللہ کے احکام کے مطابق۔ تو اسلام جو کنسیپٹ دیتا ہے سیکولرزم کا، جو سیکولرزم کے بارے میں اسلام جو ججمنٹ دیتا ہے، وہ اسلام اس کا ڈینائی کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ خواہ مخواہ جو ہے اس کو مسلط نہ کریں۔ ایک تو اسلامک تھیوری ایکسیپٹ نہیں کرتی، دوسرا یہاں کا جو ماحول ہے وہ بھی تو ڈیفرنٹ تھا نا، ہسٹوریکلی آپ ذرا نیوٹرل ہو کر اس کا جائزہ لینے کی کوشش تو کریں نا۔ یہاں کوئی مذہبی پپائیت نہیں تھی، یہاں کوئی جبر نہیں تھا کرسچینٹی کی طرح، لیکن یہاں خواہ مخواہ مسلمانوں کے اوپر یہ مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آج جو مسجد کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو مولوی کی جو وضاقتہ ہے، یہ اس کو آپ پادری کے ساتھ ملاتے ہو، کرسچینٹی کے ساتھ ملاتے ہو اور خواہ مخواہ تجزیے کر کے پھر اس کی بیس پہ آپ حکم لگاتے ہو، یہ آپ کا بالکل آپ زیادتی کر رہے ہیں اور حقیقت کے منافی جا رہے ہیں۔ جو حقیقت کے خلاف جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ جیسا کہ ابھی تک اتنے وسائل، اتنے ذرائع، اتنی طاقتیں، اتنی فورسز خرچ کرنے کے باوجود، صرف کرنے کے باوجود ابھی تک خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی مشکل ہوگا، نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام از the greatest resistance power۔ اسلام ایک بہت بڑی قوت مزاحمت ہے، آپ اس کو کیسے عبور کر سکتے ہو، کیونکہ وہ ریئل ہے، وہ حقیقت ہے، وہ جو پیغام دے رہا ہے، جو میسیج دے رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے سیکولرزم کا مفہوم بیان کیا، اس کے اسباب بیان کیے، پھر اس کے اثرات بیان کیے، اور آخر میں اسلام اور سیکولرزم کا ایک موازنہ پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔